جنت میں بھی یہی جائیں گے۔ اگلی آیت جی، اب اللہ ہے بھیجنے والا، لے کے آنے والی عام ہستی نہیں ہے، جو ملائکہ کا سردار جناب جبریل ہے وہ یہ کلام لے کے آیا ہے۔ اگلی آیت میں خداوند کریم کا ارشاد ہوا، فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ جو مومن ہیں جو جنت میں جائیں گے، جو فلاح پائیں گے، یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں۔ نمازوں میں خاشع اب کون ہوتا ہے؟ نماز میں خاشع وہ ہوتا ہے، خاشعین ان لوگوں کو کہتے ہیں جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو انہیں نماز کے دوران اپنے اللہ کے سوا اور کوئی خیال ہی ذہن میں نہ آئے، وہ نماز میں خاشع۔ وہ بندہ نماز میں خاشع، اللہ کہہ رہا ہے، نشانیاں بتا رہا ہے، یہ مومن جنت بھی جائیں گے، فلاح بھی پائیں گے، اور یہ وہی ہیں جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں۔ اب نیاز حسین جاگنا مسجد نبوی ہے، وما ینطق عن الہوا کا مصداق محمد مصطفیٰ جو کائنات پہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، منبر پہ تشریف فرما ہے۔ اب رسول خدا کے سامنے صحابی بھی ہیں۔ ایک بندہ مسجد کے اندر آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، رسول خدا نے آواز دی، صحابی میرے قریب آؤ۔ اب اس نے نماز کے دوران رسول کی آواز سنی، اس نے نماز کو جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول خدا کے چہرے پہ اللہ کا جلال نمودار ہوا۔ رسول خدا نے دوسری آواز دی، صحابی میرے قریب آؤ۔ صحابی نے اپنی نماز کو اور زیادہ تیز کر دیا۔ رسول خدا یہ وہی نبی ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ رسول خدا نے تیسری آواز لگائی، اور صحابی میرے قریب آؤ۔ جلدی جلدی نماز ختم کر کے رسول خدا کی قدم بوسی کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی ہے۔ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا، او بندہ خدا تجھے پتہ نہیں ہے، اور جب نماز کے اندر روح نماز بلائے تو نماز کو چھوڑ کے روح نماز کی طرف آتے ہیں۔ ایکو اس کی تھوڑی سی کم کرو۔ جب نماز کے اندر نماز کی روح بلا لے تو پھر نماز کو چھوڑ کے روح نماز کی طرف آنا۔ یہ تو ہو گئی ایک صحابی کی بات۔ ایک اور تاریخ نے دن بھی دیکھا، یہی مسجد نبوی، یہی منبر، یہی کائنات کا سردار رسول منبر پہ تشریف فرما، ایک 650 سال کا سفید داڑھی والا صحابی جناب سلمان مسجد میں آیا۔ جاگنا بھائی، جو علی ابن ابی طالب کی اس گھرانے کی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہو، عمر زیادہ ہے، ریش سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ جناب سلمان نے وضو کیا، مصلی پہ آئے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، رسول خدا بھی دیکھ رہے ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جناب سلمان نماز پڑھ رہے ہیں، نیاز حسین دیکھ رہا میری طرف ہے، انشاءاللہ رات کو خواب میں جنت کی سیر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب سلمان پہنچے نماز پہ، ایاک نعبد پہ جناب سلمان کی نماز پہنچی۔ یہاں پہ وہی رسول پھر بولا جو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق ہے۔ رسول خدا نے حکم خدا سے بولا، اور سلمان میرے قریب آؤ۔ ایاک نعبد پہ جناب سلمان نے نماز کو چھوڑا، دوڑتے ہوئے آئے، رسول کے قدموں پہ ہاتھ لگائے، ہاتھ جوڑ کے پوچھا، مولا کیا بات ہے، میں نماز چھوڑ کے آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا، سلمان پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ جناب سلمان دوڑتے ہوئے گئے، پانی کا جام اٹھایا، رسول کی خدمت میں پیش کیا، رسول نے پانی پیا۔ جناب سلمان نے ہاتھ جوڑے، مولا واپس نماز کی طرف چلا جاؤں؟ رسول نے اجازت دی۔ اب جناب سلمان مصلی پہ آئے، ایاک نعبد پہ نماز چھوڑی تھی، و ایاک نستعین سے سلمان نے نماز کو شروع کر دیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں، او یا رسول اللہ اتنا بڑا سلمان ہے، اتنی زیادہ عمر
امر ہے، اسے سلمان و منا اہل البیت کا خطاب بھی ملا ہوا ہے، اور سلمان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا اور نماز کو توڑ کے آیا تھا، پھر وہیں سے نماز شروع کر دی ہے۔ جناب سلمان نے نماز ختم کی، دوڑتے ہوئے صحابیوں کے قریب آئے، آگے کہتے ہیں اور صحابی محمد مصطفیٰ، اور تمہیں پتہ نہیں ہے، اور جب نماز کے اندر روح نماز بلائے تو نماز ٹوٹتی نہیں، اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، مل کے باواز بلند صلوات۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ میری دعا ہے خداوند کریم بانیان کے دلی مفت پورے فرمائے، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، حقیقت ہے، ہر پڑھنے والے کی نوکری اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس خاندان کی مظلومیت کے چند جملے پڑھتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے جہاں بھی مجلس ہوتی ہے ہمارے چوتھے امام تشریف لے کے آتے ہیں، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے۔ پڑھنے والے کتنے ہیں، سننے والے کیسے ہیں، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے بابا مظلوم کا پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں، نوکری مکمل کرنے کے لیے۔ اگر ایک بندے کی بھی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل آیا تو اس کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، میرے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ 10 محرم جناب عباس علمدار جن کے علم بناتے ہو اپنے خیمے میں موجود، حسین بادشاہ کی 4 سال کی معصومہ بیٹی جناب عباس کے خیمے میں آئی۔ اب جس نے ماتم کرنا ہے میری طرف دیکھے۔ بی بی پاک نے رو کے فرمایا، چچا عباس پانی اس وقت لاؤ گے جب میرا علی اصغر شہید ہو جائے گا۔ سینہ پیارا نہ کرو، ابتدائے مجلس ہے۔ چچا عباس پانی اس وقت لاؤ گے جب میرا علی اصغر شہید ہو جائے گا۔ جناب عباس کی آپ وفا سنتے ہو، لیکن یہاں پہ وفا کا میں جملہ دکھانے لگا ہوں۔ جناب عباس روتے 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 خاک کربلا پہ بیٹھ گئے، اپنے ید اللہ ہاتھ بی بی پاک کے قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں، مجھے آپ کے بابا میرے سردار اجازت نہیں دیتے، میں اجازت لینے جاتا ہوں۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں، عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، اور جس فوج کا جرنیل مارا جائے اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ بی بی پاک 4 سال کی معصومہ نے فرمایا، چچا عباس اب کی بار اجازت جانے، حسین کی اجڑی ہوئی بیٹی جانے۔ بی بی پاک نے بلا تشبیہ جناب عباس کی کلائی میں ہاتھ ڈالا، امام حسین کے خیمے کے قریب آنا شروع ہوئے۔ حسین بادشاہ نے دونوں ہستیوں کو ساتھ دیکھا، کرسی چھوٹ گئی۔ بی بی پاک نے فرمایا، بابا میرے چچا کو جنگ کی اجازت بے شک نہ دو، لیکن علی اصغر کے لیے پانی لانے کی اجازت دے دو۔ اگر پانی نہ آیا میرا بھیا پیاس کی تڑپ سے شہید ہو جائے گا۔ مولا نے فرمایا، میری معصومہ بیٹی مجھے یہ بتاؤ تمہارے بھیا علی اصغر کی عمر کتنی ہے؟ بی بی پاک نے رو کے فرمایا، بابا میرا علی اصغر 6 ماہ کا صغیر ہے۔ مولا نے رو کے پوچھا، میری معصومہ بیٹی میرے بھائی عباس کی عمر کتنی ہے؟ بی بی پاک نے فرمایا، آپ کا میرا چچا عباس، آپ کا بھائی جناب عباس 32 سال کا کڑیل جوان ہے۔ رونے والوں امام حسین کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل۔ مولا نے رو کے فرمایا، خیال سے عباس کو مقتل میں بھیجنا، ہو سکتا ہے تیرا 6 ماہ کا بھی شہید ہو جائے اور میرا 32 سال کا بھی شہید ہو جائے۔ مولا نے پوچھا جناب عباس سے، عباس یہ سر پہ کھود کیوں رکھا ہے؟ مولا سر کی حفاظت کے لیے۔ حسین بادشاہ نے فرمایا، عباس اتار کے رکھ دو۔ عزادارو جناب عباس نے رکھ دیا۔ مولا نے پوچھا، عباس یہ زرہ کیوں پہنی ہے؟ مولا بدن کی حفاظت کے لیے۔ حسین بادشاہ نے فرمایا، عباس زرہ بھی اتار کے رکھ دو۔ رونے والوں جناب عباس نے زرہ بھی رکھ دی۔ حسین بادشاہ نے پوچھا، عباس یہ تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ مولا حملے کرنے کے لیے۔ عباس تلوار بھی رکھ دو۔ جناب عباس نے سارا جنگی ساز و سامان اتار دیا، ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں، او میرے آقا سردار حسین بادشاہ، او مجھے یہ بتاؤ، او جس طرح مجھے بھیج
بھیج رہے ہو، اس طرح کسی اور کو تو نہیں بھیجا۔ رونے والوں امام حسین نے باہیں ڈالی جناب عباس کی باہوں میں اور رو کے فرمایا عباس آج جتنے شامی تو قتل کرے گا بازار شام ہماری عالیہ بہن کو اتنے بدلے دینے پڑے گا۔ اللہ لعنت اللہ